ایک اور بلاگ کے ساتھ آپ کا بھائی احمد سلمان حاضر ہے اور آج ہم پہنچے ہیں امام بارگاہ قلعے میں۔ یہ رامپور کی امام بارگاہ ہے۔ نوابوں کے دوارا اس امام بارگاہ کو تعمیر کیا گیا تھا، تو ہم اندر چلیں گے اور اندر چل کے آپ کو امام بارگاہ دکھائیں گے۔ اور امام بارگاہ کا تعلق نواب خاندان سے اس لیے ہے کہ نوابوں نے بہت ساری چیزیں اس رامپور میں بنوائی تھی، جیسے جامع مسجد، رضا لائبریری اور قلعے بنوائے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام بارگاہ کو تعمیر کیا تھا، اور یہ امام بارگاہ نوابوں کے دوارا تعمیر کی گئی ہے، جس میں نواب حامد خان کا نام آتا ہے۔ انہوں نے اس امام بارگاہ کو تعمیر کروایا تھا، اور اس کے بعد جو رضا علی خان تھے آخری نواب، انہوں نے بھی اس میں بہت سارا کام کروایا تھا۔ تو یہ سب سے قدیمی امام بارگاہ ہے رامپور میں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی امام بارگاہ کہلاتی ہے وہ امام بارگاہ ہے کوٹی خاص باغ کی۔ کوٹی خاص باغ کی جو امام بارگاہ ہے وہ سب سے بڑی امام بارگاہ اس لیے ہے کہ وہاں پر جو نوابوں کے پاس جو بہت سارے سامان تھے، جس میں علم تھا، جس میں بہت ساری سونے کی زری تھی، وہ سب انہوں نے یہاں سے اس امام بارگاہ سے لے جا کر اس امام بارگاہ میں کوٹی خاص باغ میں رکھی۔ مگر اس کوٹی خاص باغ کی امام بارگاہ بعد میں محرم سے 3 مہینے پہلے بنی تھی، اور یہ جو ہے سب سے پرانی امام بارگاہ ہے۔ تو یہ شہر کے بیچ بھی ہے اور سب سے پرانی بھی ہے، تو یہ ہمیشہ جو ہے لوگوں کا اٹریکشن رہتی ہے۔ اور یہاں پر لوگ محرموں کے دن میں حضرت حسین کی ولادت، حضرت عباس کی ولادت کے دن، اور بہت سارے جو ہے آج جیسے 17 ربیع الاول ہے، آج سرکار دو جہاں کی ولادت ہے، آج کے دن مطلب بہت سارے الگ الگ دن یہاں پر پروگرام ہوتے ہیں اس امام بارگاہ میں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھے طریقے سے جو ہے اس کو ابھی سجایا گیا ہے، اور بہت ہی روشنی یہاں پر نظر آ رہی ہے آپ کو، اور اس کو خوب اچھے سے آج کے دن کے لیے روشن کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قدیمی امام بارگاہ ہے، جو کہ رامپور کی ایک شان کے طور پہ ہے۔ جب نوابوں نے بہت ساری چیزیں بنوائی، نوابوں نے بہت ساری چیزیں تعمیر کروائیں، تو انہوں نے امام بارگاہ بھی تعمیر کرائی۔ اور جو نواب تھے ان کا امام حسین سے، اہل بیت سے بہت زیادہ عشق تھا، محبت تھی، اور اس محبت کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے امام بارگاہیں بنوائیں، علم بنوائے۔ اور نواب جو تھے انہوں نے جو ہے جب حج کرنے گئے تھے، وہاں سے امام علی کی قرآن جو کوفی لینگویج میں ہے وہ بھی لے کے آئے تھے۔ وہ ہم نے پچھلے بلاگ میں جو رضا لائبریری والا بلاگ تھا اس میں دکھایا تھا۔ وہ قرآن مجید امام علی کا، امام موسیٰ کاظم کا، وہ سب جو ہے نواب جو رامپور کے تھے وہ لے کے آئے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نوابوں کی اہل بیت سے بہت زیادہ محبت تھی، اور آج بھی جو نواب خاندان ہے وہ اس امام بارگاہ سے جڑا ہوا ہے۔ وہ اسی ڈیزائن کا ملے گا۔ جامع مسجد میں بھی اسی ڈیزائن کا گنبد ہے، اور رضا لائبریری میں بھی اسی طرح کا گنبد ہے، اور سارے جو زیادہ تر جو ہم نے گھومے ہیں اور آپ کو دکھائے ہیں اس میں اسی طریقے کا گنبد آپ کو نظر آئے گا۔ اندر چل کے میں زری کی آپ کو زیارت کراتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں گے کیمرے میں سامنے زری ہے، یہ زری امام حسین کے روضے کی زری ہے، اس کی ہو بہو شکل جو امام حسین کی روضہ ہے کربلا میں، اس کی ہو بہو یہاں پر ایک زری بنائی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے بڑی زری ہے اس امام بارگاہ میں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ اس طرف ایک چھوٹی زری دکھے گی، اس طرف بھی ایک زری ہے، اور ادھر حضرت عباس علمدار کے جو سر پہ تاج تھا کربلا میں، وہ تاج یہاں پر اس کی بھی ایک جو ہے ہو بہو شکل دی گئی ہے، اور اس کو یہاں پر اس امام بارگاہ میں رکھا گیا ہے۔ تو اس امام بارگاہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نواب جو تھے رامپور ریاست کے، انہوں نے اس کو تعمیر کروایا تھا، حامد رضا خان، اور پھر اس کے بعد علی رضا خان جو آخری نواب تھے انہوں نے بھی اس میں بہت سارے کام کروائے۔ اور آج بھی نواب خاندان کا تعلق اس عزا خانے سے اور اس امام بارگاہ سے رہتا ہے، اور وہ یہاں پر دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ اور ابھی ہمیں یہ بھی بتایا کہ بہت سارے جو یہاں پر علم ہیں وہ نواب خاندان کے دوارا یہاں پر دیے گئے ہیں۔ تقریباً 150 سال پہلے امام بارگاہ کی تعمیر ہوئی۔
اس امام بارگاہ کی تعمیر نواب حامد علی خان نواب رضا علی خان نے کی، اور یہ تاریخی عزا خانہ ہے یہاں رامپور کا۔ اس میں جو بھی ریاست جس وقت مرج ہوئی اس کے بعد کوٹھی خاص باغ میں ایک عزا خانہ بنا، امام بارگاہ تعمیر ہوئی، 3 مہینے کے اندر وہ امام بارگاہ تعمیر ہوئی۔ جو بھی ریاست کے دور کا یہاں پر علم پٹ کے جو بھی تبرکات تھے وہ سب وہاں تبدیل ہو گئے۔ اور آپ کو دکھا دیں کہ یہ امام بارگاہ میں اس طرف یہ مسجد ہے، اور یہ بھی جو ہے امام بارگاہ کے ساتھ میں ہی اس وقت تعمیر کی گئی تھی۔ تو یہ آپ مسجد دیکھ سکتے ہیں، اور اس ٹائم مسجد اور زیادہ روشن ہو رہی ہے کیونکہ آج جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے، تو اس وجہ سے اس کو خوب جو ہے اچھے طریقے سے سجایا گیا ہے۔ امام بارگاہ میں 12 گیٹ ہیں، اور 12 گیٹ 12 اماموں کے نام سے منسوب ہیں۔ پہلے گیٹ آپ دیکھیے، یہ امام حضرت علی کے نام سے گیٹ ہے، دوسرا امام حسن کے نام سے گیٹ ہے، تیسرے گیٹ پہ امام حسین کے نام سے بنایا گیا ہے، چوتھا گیٹ امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر، امام جعفر، اور پھر امام جعفر الصادق، اور امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد باقر، اور اس طرف آپ دکھا دوں میں، یہ ہے امام علی نقی، امام حسن عسکری، اور امام حجت۔ تو 12 جو امام ہیں سارے اماموں کے نام پر انہوں نے گیٹ بنائے ہیں، اور اس امام بارگاہ کے جو اندر مین گیٹ ہیں وہ 12 گیٹ ہیں، اور 12 گیٹ آپ کو پتہ ہی ہے 12 اماموں کے نام سے منسوب کر۔ تو آج کا بلاگ یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ آپ کو ہم نے قدیمی امام بارگاہ دکھائی، اور آپ نے یہ امام بارگاہ دیکھی، اور ساری انفارمیشن ہم نے آپ کو امام بارگاہ کے بارے میں بتائی، اور ہم یہاں پر پہنچے، ہمیں بہت خوشی ہوئی، پہلی بار امام بارگاہ کو ریکارڈ کیا ہے، اور پہلی امام بارگاہ ہم نے کور کی ہے، تو بہت زیادہ جو ہے یہاں پر انفارمیشن ملی، بہت ساری جو انفارمیشن تھی جو مجھے موجود نہیں تھی، گوگل پہ بھی نہیں ملی، وہ یہاں پر ان لوگوں نے ہمیں دی، اور بہت اچھے سے ان لوگوں نے ہمیں یہاں پر ویلکم کیا، اور ہم نے آپ کو امام بارگاہ دکھائی۔ تو آپ اس بلاگ کو لے کر کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے